آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہمیں جو اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں کسی جگہ بھی دین کی بہاریں نظر آتی ہیں، اس میں حضرات اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی محنتوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ دین جو دنیا میں پھیلا ہے اس میں کئی لوگوں نے محنت کی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے بنیادی محنت تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے، جس کے بارے میں آج جمعے میں بھی آپ نے کچھ تذکرہ سنا ہے۔ اس کے بعد حضرات تابعین، تبع تابعین، فقہائے کرام اور محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، یہ تمام حضرات کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے اور ان کی زندگیاں دین کی خاطر لگانا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہمیں دین کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ، بزرگان دین، صوفیاء اکرام، ان کی بھی محنتیں ہیں، ان کی بھی جدوجہد ہے، کوشش ہے۔ خاص طور پر ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ، بزرگان دین کی بہت بڑی محنت ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں الحمدللہ یہ دین کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ تو یہ بات آج میں نے اس لیے عرض کرنی تھی کہ ہمارے آج کے دور میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حضرات اولیاء اللہ، بزرگان دین کی محنتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ دین کا کام نہیں کیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی کرامات ان کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ تو میں نے انتہائی اختصار سے ان دونوں باتوں کی تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو یعنی ذمہ داریاں دے کر دنیا میں بھیجا، ان میں سے ایک ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو قرآن سکھائیں، وَالْحِکْمَةَ، اپنی سنت سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کی صفائی کریں، ان کے دلوں کی صفائی کریں، کیونکہ دل صاف ہو جائے نا، دل کا تزکیہ ہو جائے تو باقی سارے اعضاء خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ بھئی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو یہ جو تزکیہ نفس ہے نا، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام صوفیت ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین یہی کام کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی حدیث مبارکہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے دل صاف ہوتا ہے۔ لیکن بھئی بات یہ ہے کہ جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کام ہے نا، کسی ماہر کی نگرانی میں کیا جائے تو بندہ کام صحیح کرتا ہے، اور اگر ماہر سے ہٹ کے بندہ خود ہی وہ کام کرے تو بسا اوقات وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ وہ بندہ اس کے پورے طریقے کو جانتا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اولیاء اللہ، بزرگان دین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خود دین کے لیے وقف کی ہوتی ہیں اور مجاہدے کیے ہوتے ہیں، محنتیں مشقتیں کی ہوتی ہیں، اور انہوں نے تزکیہ نفس اپنا خود کیا ہوتا ہے یا کرایا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ اس چیز کے اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں، ماہرین ہو جاتے ہیں، روحانی ڈاکٹر بن جاتے ہیں وہ۔ تو اس لیے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا الحمدللہ، تو اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں بہت سارے اولیاء اللہ، بزرگان دین کی قبریں ہیں، ان کے دربار مشہور ہیں۔ حضرت علی بن عثمان عرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے یہاں لاہور میں تھے حضرت میاں میرا حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے یہ بزرگ تھے یہاں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میرا فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رکھ دینا، ایک بندہ آئے گا اللہ کا ولی، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اسی دن حضرت علی بن عثمان عرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں داخل ہوئے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی دن تو آپ نے جنازہ پڑھایا۔ پھر آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، ورنہ حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باقاعدہ تاریخ پڑھی جائے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں۔ تو آج دکھ و افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اولیاء اللہ، بزرگان دین کے خلاف زبان نکالتے ہیں، انہیں کچھ بھی خوف خدا نہیں ہے، اور وہ اس حدیث مبارکہ سے بھی نہیں ڈرتے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اس بات سے وہ بھی نہیں ڈرتے، بھی اللہ تعالیٰ سے آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہزاروں ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، اور علی بن عثمان عرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہزاروں ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ کتنے بگڑے ہوئے مسلمان الحمدللہ ان کی اصلاح ہو گئی۔
پھر اس کے علاوہ بڑی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، تو ان لوگوں کی الحمدللہ بڑی محنتیں تھیں۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج کل کے کتابی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کتابی ہیں، ہم جو نا ہم کتابوں سے بس دین حاصل کرتے ہیں، ہمیں ان بابوں کی بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ کتابی اگر صرف کتاب سے ہدایت آ جاتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آتی، لیکن اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کریں، اور صرف یہ بھی نہیں فرمایا ان کو کہیں قرآن پڑھ لیں، فرمایا ان کو سکھائیں۔ پڑھنے سیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سیکھنا۔ تو جب تک کسی چیز کو سیکھا نہ جائے تو اس کی پوری حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ ایک ہم اردو میں مثال لے لیں، فرض کریں کہ ایک عبارت ہے، ہم نے کسی جگہ کتاب میں پڑھا بھی، ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ اٹھو مت بیٹھو۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ جب تک لکھنے والے سے نہ پوچھے تو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اٹھو مطلب حکم دیا جا رہا ہے، مت بیٹھو یعنی بیٹھنا نہیں ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اٹھو مت بیٹھو مطلب بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو جب تک سیکھا نہ جائے تو اس کا مطلب ایسے آپ نے کتاب میں جملہ پڑھا کیا بات ہے، اب 3 لفظ ہیں کیا بات ہے، اب یہ بھی اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک لکھنے والے سے نہ پوچھیں بھی آپ کی کیا مراد ہے، سیکھنا پڑے گا نا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ سوال کر رہا ہے کیا بات ہے، یہ سوال ہے، یا یہ ہے کہ بندہ تعجب کی وجہ سے کہتا ہے کیا بات ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیا بات ہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، تعجب ہو رہا ہے، یا غصہ ہو رہا ہے کیا بات ہے، یہ غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں، علمی کتابی ہیں، ہمیں نہیں ہے ضرورت ان لوگوں کی، تو اسی وجہ سے پھر وہ کیا کرتے ہیں، الہاد کے گڑھے میں جا کے کرتے ہیں۔ جتنے آج ملحدین ہیں، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان ریکارڈ کرواؤں گا کہ آج ہمارے ملک سے کئی لڑکے یہاں سے گئے تھے وہاں برطانیہ میں اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے پورے گروپ بنائے ہوئے ہیں، میں تو ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں، وہ ملحد ہو گئے ہیں۔ یہاں ہارس سے ایک لڑکا ہے، یہاں ہمارے پاکستانی ہے، وہ اس نے اپنے بہت بڑا گروپ، کچھ لڑکیاں بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ پورا گروپ بنا ہوا، اپنے رشتہ دار وغیرہ ان کو پھر وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ قرآن کو انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو یہ سب ولیوں کی دشمن کی وجہ سے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا وَيُزَكِّيهِمْ، اس میں اللہ نے اولیاء اللہ کو نبی علیہ السلام کا وارث بنایا، علم میں علماء کو، اور تزکیہ نفس میں اولیاء اللہ بزرگان دین کو۔ اتنی بات سمجھا رہی ہے؟ اور دوسرا جو لوگ کرامتوں کے حوالے سے بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں، میں صرف ایک بہت مختصر انداز میں ایک بات آپ کو عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 باتیں کہتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو کوئی کرامت پڑھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں کس سے نہیں ہو سکتا، اگر یہ کونا انسان سے نہیں ہو سکتا تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا، کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل ہے چیز؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جی یہ کرامتیں جو بزرگوں کے لیے، یہ صحابہ سے تو ظاہر نہیں ہوئی، تو ہم کہہ کہ عقل کے اندھو بات سمجھو، کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے جس کے ہاتھ میں ظاہر کر دے۔ اس کی مثال سمجھو خواب ہے، خواب کسی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آج بھی میں اچھا خواب دیکھوں گا، ہو سکتا ہے ایسے کوئی بندہ کہ میں ڈرونا خواب دیکھوں گا؟ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ خواب دیکھتا ہے، کہتا ہے ابا جی رات کو میں نے خواب دیکھا، میں تو مدینہ شریف میں تھا، روزے پاک کے پاس تھا یا خانہ کعبہ میں، تو کہ میرا پتر میں تو نہیں دیکھا تو کس طرح دیکھ لے؟ کیا خیال ہے یہ اس کا کوئی اعتراض قابل قبول ہے؟ کوئی بات معقول ہے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے چاہے تو جس سے اللہ دکھا دیں، اور یہ کوئی ان سے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو کرامت کس کے اختیار میں؟ جیسے خواب۔ اب سمجھیں قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے اللہ کے حکم سے لیے، ان کے کیما بنا کے ان کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا، پھر اللہ نے فرمایا آواز لگاؤ، آواز لگائی تو 4 پرندے کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ آج کو کہے جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے اندھے کو کہے کہ تجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا، کیوں جی؟ قرآن میں موجود ہے عزیر علیہ السلام 100 سال جو نا سوئے رہے، 100 سال کے بعد اللہ نے پھر اٹھا دیا، ان کا گدھا بھی زندہ ہو گیا، کیا کہ نہیں کیا؟ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں نہیں، تو کیا اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا۔ میں تفصیل پھر کبھی کروں گا انشاءاللہ، صرف میں اشارہ تھا۔ قرآن پاک میں ایک قوم کا ذکر ہے کہ وہاں وبا پھیلی تو وہ بچنے کے لیے گھروں سے نکل گئے، ہزاروں کی تعداد میں 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو فرشتے نے آواز لگائی اللہ کے حکم سے، منہ تو مر جاؤ، سارے مر گئے، ٹھیک ہے؟ فقال اللہ موت ثم احیاہم، پھر کچھ اس کے بعد اللہ نے پھر زندہ کر دیا انہیں۔
مرنے کے بعد اللہ نے پھر تو اللہ زندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب کون ہی ہو نہیں سکتا. آج کوئی انگریز کہے جی یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں مانتا, تو کیا ہم قرآن کا انکار کر دیں گے؟ بولیے جی, کسی کے کہنے پر ہم قرآن کا انکار کر دیں گے؟ تو بہرحال تفصیل انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. یہ دو باتیں, ایک تو یہ بات الحمدللہ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھنی چاہیے کہ اولیاء اللہ بزرگان دین کی محنتوں کی وجہ سے یہ دین الحمدللہ دنیا میں پھیلا ہے. اور دوسرا, کرامتوں کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ کرامت اللہ ولی کی ہاتھ پر زہر فرماتے ہیں, لیکن زہر اللہ فرماتے ہیں. اس کے پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو جو بندہ کرامت کا منکر ہو جاتا ہے نا, تو وہ بندہ اللہ کی قدرت کا منکر ہو جاتا ہے. باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی زندگی سچائی میں گزری ہے, ایک بندے کی زندگی, تو اس نے اگر کتاب میں واقعہ لکھا ہے تو اس کی سچائی کی دلیل ہے, وہ خود سچ ہے, اس کی زندگی ساری پڑھے نا. ہاں ایک بندہ اس کی ہے زندگی جھوٹی ہے, جیسے مرزا قادیانی, غلام احمد قادیانی, ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا, بھری ہوئی ہیں کتابیں. اب اگر وہ کہ اپنے کرامت سنائے گا تو ہم یہی کہیں گے جھوٹا ہے, ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا. اور ایک بندہ جس کی زندگی شریعت کے مطابق گزری ہے تو ہم یہ کہہ دیں جی نہیں جی یہ تو جھوٹ ہے, تو یہ تو خود وہ جھوٹ بولنے والا بندہ ہے جو ولی کے بارے میں ایسی بات کرے. اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق